ہمیں جو اللہ رب العالمین نے توفیق بخشی کہ ہم اس مہینے کو پائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے اس بات کی بھی توفیق دی کہ ہم اس پورے مہینے کو ہم پائیں، یہ آخری عشرہ میں ہم داخل ہونے والے ہیں۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان اور شکر ہے۔ تو یہ جو توفیق اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہے، اس کو ضائع اور برباد نہ ہونے دیں، بلکہ ہم اس آخری عشرے کو اللہ کی یاد میں گزار دیں، تاکہ یہ آخری عشرہ جب ہم سے گزرے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے خوش ہو چکا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ برادران اسلام، ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ہم لوگ اب داخل ہی ہونے والے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کے مہینے کے آخری عشرے میں داخل ہونے سے پہلے چند باتیں ہیں جو انتہائی ضروری ہے ہماری آخرت کی تیاریوں کے لیے، جو انتہائی ضروری ہے اللہ کو خوش رکھنے کے لیے۔ آخری عشرے میں ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، خوب ذکر و اذکار کریں، رات بھر جاگیں، رات بھر جاگنے کا اہتمام کریں، اور اس رات میں جاگ کر ہم لہو و لعب، کھیل کود، تماشا یا طرح طرح کی لہویات والی چیزیں، بیہودہ باتوں میں ہم اپنے اوقات کو، اپنی راتوں کو ضائع نہ کریں، بلکہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور کثرت سے اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگیں، قیام اللیل کا اہتمام کریں اور فرائض کا اہتمام کریں، نیز نوافل کا بھی ہم زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ نوافل میں فرض نماز سے پہلے اور اس کے بعد کی جو سنتیں ہیں، سنت مؤکدہ، سنن رواتب، جس کی بڑی فضیلت ہے، ان نمازوں کا بھی اہتمام کریں فرائض کے ساتھ ساتھ۔ اس کے علاوہ چاشت کی نماز بھی ہم پڑھیں۔ میرے بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ داخل ہوتا تو عبادت کا کثرت سے اہتمام کیا کرتے تھے، بہت زیادہ عبادات کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر احیا لیلہ وایقظ اہلہ وشد مئذرہ۔ رواہ البخاری حدیث نمبر 2026 ورواہ مسلم حدیث نمبر 1174۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ داخل ہوتا تو احیا لیلہ، رات بھر جاگتے، اس کی راتوں میں وہ جاگتے، وایقظ اہلہ، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، وشد مئذرہ، اور کمر بستہ ہو کر خوب عبادت کیا کرتے تھے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے جو صحیح مسلم کی ہے، حدیث نمبر 1175 میں ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں عبادات میں جتنی زیادہ محنتیں آپ کیا کرتے تھے، اتنی محنت کسی اور عشرے میں، کسی اور 10 دن میں نہیں کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو آخری رمضان مبارک کے مہینے کے 10 دن ہیں، اس میں آپ خوب عبادت کیجئے۔ پچھلے جو 20 دن آپ سے گزرے کوتاہیوں میں یا سستی میں، ان سستیوں کو اور کوتاہیوں کو دور کر کے آئیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرتے ہوئے ہم بھی کمر بستہ ہو جائیں اور عبادت کا خوب اہتمام کریں۔ میرے بھائیوں، آخری عشرے میں جو عبادتیں ہمیں کثرت سے کرنی ہیں، ان میں جو میں نے پہلے بیان کیا، فرض نمازوں کا ہمیں اہتمام کرنی ہے۔ فرض نمازیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ فرض نماز سے پہلے اور اس کے بعد کی جو سنتیں ہیں، سنن رواتب، سنت مؤکدہ، جس کی فضیلت یہ ہے کہ جنت میں کھڑ بنا دیا جاتا ہے، 12 رکعت نماز جو ہے اسے ہمیں پڑھنی ہے۔ اور اس کے علاوہ نماز چاشت بھی آپ پڑھا کریں،
جس کے بارے میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز باجماعت ادا کرے اور پھر بیٹھا ہوا اللہ کا ذکر و اذکار کرتا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، پھر 2 رکعات نماز ادا کرے تو اسے مکمل حج و عمرہ کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے نماز چاشت کی۔ نماز چاشت بھی خوب پڑھا کریں اور قیام اللیل کا اہتمام کریں، تہجد کی نماز پڑھا کریں، تراویح جسے ہم کہتے ہیں وہی ہے تراویح، وہی ہے تہجد اور وہی ہے قیام اللیل۔ میرے بھائیوں، آخری عشرے کو ہماری یہ کوشش ہو کہ ہم اعتکاف میں گزاریں۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، رواہ البخاری، حدیث نمبر 2044۔ ہر رمضان میں، رمضان مبارک کے مہینے کے آخری عشرے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں گزارتے تھے یہاں تک کہ آپ کی موت ہو گئی، یہاں تک کہ آپ وفات پا گئے۔ پھر آپ کے بعد آپ کی بیویاں اعتکاف میں بیٹھنے لگیں۔ اور دوسری روایت جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی کل رمضان 10 ایام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں 10 دن اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ جب سال آیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہوئی تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن اعتکاف میں بیٹھے، رواہ مسلم، حدیث نمبر 1175۔ میرے بھائیوں، تو اعتکاف جس میں بیٹھنے والا شخص اعتکاف میں اس لیے بیٹھتا ہے کہ وہ اپنا دل اور دماغ پورے طور پر اللہ کی طرف لگائے اور اپنی زبان کو اللہ کی یاد سے، تلاوت قرآن سے اور تسبیح، تہلیل، تکبیر، تحمید سے، کل ملا کر اللہ کے اذکار سے اتر رکھے، دنیاوی کاموں سے وہ بے نیاز ہو جائے اور پورا دھیان اللہ کی طرف مسجد کے گوشے میں بیٹھ کر لگائے، کثرت سے نماز پڑھے، نوافل کا اہتمام کرے۔ تو یہ ہے اعتکاف جس میں دنیاوی کاموں سے انسان دور ہو کر اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والے شخص کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ شخص کسی مریض کی عیادت نہ کرے، اللہ یعود مریضا ولا یشہد جنازۃ، اور نہیں کسی جنازے کی نماز میں وہ شخص شریک ہو، ولا یمس امرأۃ، اور نہیں وہ اپنی بیوی سے صحبت کرے، اپنی بیوی سے مجامعت بھی نہ کرے کیونکہ وہ شخص مسجد میں بیٹھا ہوا ہوگا، ولا یباشرھا، اور نہیں اپنی بیوی سے مباشرت کرے، یعنی مجامعت اور صحبت کے علاوہ لذت حاصل کرتا ہے اپنی بیوی سے صحبت کے علاوہ، اسے مباشرت کہا جاتا ہے۔ تو نہیں وہ شخص صحبت کرے، مجامعت کرے، اور نہیں وہ شخص اپنی بیوی سے مباشرت کرے۔ ولا یخرج لحاجۃ الا لما لا بد منہ، اور مسجد سے کوئی بھی کام کے لیے باہر نہ جائیں سوائے اس کام کے جس کے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہو، یعنی اس کے لیے جانا انتہائی ضروری ہی بن جائے، تو ایسے ریئر کیس میں وہ شخص مسجد سے باہر نکلے اور پھر فوراً اندر آ جائے، ورنہ مسجد سے باہر وہ بازار میں چوراہوں پر گھومتا نہ پھرے بلکہ وہ مسجد میں ہی بیٹھا اللہ کی یاد میں اپنے اوقات کو گزارتا رہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2473۔ لیکن دیکھیے کہ ہمارے مسلم سماج کے نوجوان کو چھوڑیے، بوڑھے، بچے، مرد و خواتین، تمام کے تمام لوگ اس آخری عشرہ کو ایسے ہی غلط کاموں میں، بغیر ضروری کاموں میں اپنے اوقات کو لگا دیتے ہیں، اور یہ آخری عشرہ اور طاقتیں ہم سے ضائع ہو جاتی ہیں۔ اکثر و بیشتر لوگ، ہم میں سے اکثر لوگ، بہت سارے لوگ آخری عشرے میں مارکیٹنگ، عید کی تیاریوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور راتوں میں مال میں، بازاروں میں، چوراہوں پہ اپنی ضروریات کو خریدنے میں اپنے اوقات کو، اپنی راتوں کو ضائع اور برباد کرتے رہتے ہیں، اپنے ٹائم کو ویسٹ کرتے رہتے ہیں اور راتوں کو گزار دیتے ہیں، جو کہ انتہائی غلط چیزیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو توفیق بخشی اس ماہ رمضان مبارک کے مہینے کو کے پانے کی، ہم نے اس توفیق کو نہیں سمجھا، ہم نے یہ موقع اپنے لیے غنیمت نہیں سمجھا اور ہم نے ایسے ہی ضائع کر دیا۔
تو ہم بہت بڑے بد نصیب ہیں۔ تو خوش نصیب ہے وہ شخص جس نے اس آخری عشرہ کو پایا اور اس کو یوں ہی نہیں جانے دیا بلکہ اس کا بھرپور فائدہ حاصل کیا۔ تو مالز، بازاروں، چوراہوں، ہوٹلوں، دکانوں پر یہ آخری عشرہ اس کے دن اور اس کی راتیں گزارنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنے اوقات کو مساجد میں گزاریں یا اپنے گھروں میں بیٹھ کر اللہ کے ذکر میں گزاریں۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق بخشے۔ آمین۔